ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ تم نکاح نہ کرو تمہارے باپ داداؤں کی بیویوں سے مگر جو زمانے جاہلیت میں گزر چکا، ایسا اپنی باپ دادا کی بیویوں سے نکاح کچھ لوگ کر چکے ہیں، بس وہ گزر چکا، ہو چکا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ فرماتے ہیں اپنے باپ دادا کی بیویوں سے نکاح کرنا بے حیائی کا کام ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لینے کا سبب ہے۔ وساء سبیلا، اور ایسا کرنا برا راستہ ہے، کل ہی کا سبب ہے۔ کچھ مزید مسائل، ارادہ تو تھا کہ آگے کا سبق بیان کروں، لیکن کچھ اہم پوائنٹس اور کچھ اہم باتیں مسائل آ گئے تو پھر کسی کو پڑھنا پڑھانا مناسب سمجھا۔ آگے سمجھو، کل اس کا شان نزول کیا ہے بتا دیا۔ ایک آدمی حسن بن قیس نام کا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجتا ہے۔ ماں کہتی ہے، باپ مر گیا تھا، ماں کہتی ہے کہ میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میں تیری اماں ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی مسئلہ، تو اس کے بعد میں یہ آیت وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو اس شان نزول پر اس واقعے سے پہلی بات، پہلا ہمارے لیے مسئلہ اور سبق، پہلا سبق کیا کہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے وہ آیت کا ذہن بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ عام آدمی ہر بات سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے سمجھنے کی عقل ہونا پڑے گا، دشمنوں کی پلانوں کو سمجھنے کی عقل ہونا پڑے گا، دشمنوں سے ٹکر کیسے لینا ہے۔ دشمن آج ڈائریکٹ مقابلہ کر رہا ہے یا انڈائریکٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نسل کے دماغ کو کچا کر رہا ہے، سمجھنا پڑے گا۔ اب ہمارے بچوں کے ذہن کو کچا کر رہا ہے تو پھر اس کا ڈیفینس کیسا کرنا ہے، یہ بھی ہم کو سبق سیکھنا پڑے گا۔ دشمن اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرتیں، کدورتیں، خباثتیں، شرارتیں کر رہا ہے تو ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے محبتیں اور اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت کا سبق، محبت کا سبق اور اخوت کا سبق، انسانیت کا سبق، شرم و حیا کا سبق، ظلم کے خاتمے کا سبق اور ظالموں کے خاتمے کے لیے، ظالموں کے سازشوں کو کچلنے کا کوئی نہ کوئی کام ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرنا پڑے گا۔ جب دشمن میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، تو ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سچ اور محبت کو پھیلانے کا کام کرنا چاہیے۔ آگے چلیں، اب ایک سبق کیا ہے اس آیت کے، اس واقعہ اور شان نزول سے ایک سبق تو یہ، دوسرا سبق کیا، دوسرا سبق یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آ کر مسئلہ پوچھتی تھی، آج مرد آ کر مسئلہ نہیں پوچھتے، جبکہ آج مرد مسئلے نہیں پوچھتے تو کیا بات ہے؟ یا تو سو کو پورا دن معلوم ہے، سب کو سب دن معلوم ہے اس لیے نہیں پوچھتے، سو نہیں بولے تو کسی بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ دو باتیں، یا تو لوگ آ کر مسئلے نہیں پوچھ رہی، یہ پوچھا سب کو سب پورا دن معلوم ہے، جبکہ ہمیں تو پورا دن نہیں پڑھے، دین پڑھنے کی ترتیب، ایک نظام، ایک سلیبس پورا کر کے آ گئے، ایسا بننا دے تو بول کر ہمارے حضرت ہمارے کو کچھ اصول پڑھا دیے، اب وہ اصول کو ہم کو علماء مفتیان کرام آگے کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا تو پھر نئی جنریشن نئی طریقے کو سامنے رکھتا ہے، ہمیں اپنے اساتذہ پڑھے سو سبقہ اصول کو دیکھیں گے، یہ مسئلہ آ گیا ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر بھینس حلال ہے حرام مسئلہ آ گیا، بھینس حلال ہے حرام ہے، اس کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، لفظ نہیں ہے بھینس کا، عربی میں قرآن میں، عربی میں قرآن میں، عربی میں بھینس کا نام ہے جاموس بول کر، قرآن میں جاموس بول کر کہاں ہے؟ نہیں ہے، لیکن حلال ہے بھینس،
افغان میں نہیں تو پیسہ کیا کریں گے؟ تو ہمارے حضرت ہمارے کو ذرا اصول پڑھا دیے، ان کے حضرت ہم کو اصول پڑھا دیے، ان کے حضرت ایسا امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا بھینس کے جائز ہونے کا، وہ سارا مسئلہ چلتے آ رہا ہے۔ تو ہمیں خود اب بول رہے 8 15 16 18 20 سال پڑھ کے کہ ہمیں خود پورا دین پڑھ لینا ہے، صرف اصول پڑھ کے ایسو اب وہ بھینس کیسا حلال ہے، اب اس کے ہمارے پاس ایک اصول ہے، ایسا ہر مسئلے میں اصول رکھو، ہم کیا کریں گے دین کے مسئلے سب ہمارے سامنے آتے جائیں گے نہیں تو پھر ہمیں اصول کو دیکھیں گے مسئلہ ایسا ہے اس کے اوپر ہمیں فتویٰ لگائیں گے۔ تب بھینس کو دیکھ کر مثال دے رہا ہوں، تو ہمیں پورا دن نہیں پڑھے، کچھ اصول پر کو آئے، اب وہ اصول کے اندر جو نئی باتیں آئیں گی نئے مسئلے آئیں گے وہ اصول پر کر نئے مسئلے پہ جواب دیں گے۔ اب ہمیں خود 15 18 20 سال پڑھ کے ہمارا یہ خیال اور ہمارا یہ کہنا ہے ہمیں پورا دن نہیں پڑھے، ہم لوگ ایک دن بھر سے نہیں پڑھ گزارے، ہم 18 20 سال تک یہ کہتے ہیں پورا دن نہیں پڑھے، تو ایک دن بھی نہیں گزارے مدرسے کے اندر، ایک استاد کی چوٹیاں سیدھا نہیں کرے، ہم مارتے ہیں سر گزر کے لکڑیوں کے مارتا ہے، ہم کھا کر اب کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کھڑے سب جا کے چوٹیاں اٹھائے ان کے مارتے مرغا بیٹھے مرغی میں سب کچھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی پورا دن نہیں پڑھے۔ آپ لوگ کے سب سے یہ کام نہیں کیے صاحب، پھر بھی آپ کو اعتماد ہے اور بھروسہ ہے کہ ہم سب کچھ پڑھ لیے ہوگا۔ دھوکہ ہے، دھوکہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اب وہ اصول سمجھو کیا ہے، ہمارا اعتراف ہمارا خیال کیا ہے، میں پورا دن نہیں پڑھے صاحب، کچھ اصول پڑھ کے آ گئے، ان اصولوں کو پڑھا دیا گیا، اب اصول سمجھ کر کیا کریں گے؟ خوف کا مسئلہ سنیں گے جواب دیں گے، اصول کو سمجھ کر۔ اب دیکھو بھینس حلال ہے حرام ہے افراد میں تو نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی بھینس حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھا گیا؟ رمضان کے اندر خلاصۃ القرآن میں تفصیل سے بتا دیا، پھر اب بول رہا ہوں سمجھو، یہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علم ملے گا آپ کو، علم ملے گا آپ کو، مسائل کا حل ملے گا، آپ کے سوالات کا جواب۔ اگر امت سچی طرف لے کر آئے گی تو پھر آپ کا دل میں آپ کے دل میں کوئی سوال ہوگا، آپ سوال پوچھنے سے پہلے ہی خطیب صاحب آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے، طرف صحیح ہوگی، آپ کی بات اللہ تعالیٰ، آپ کا سوال اللہ تعالیٰ خطیب صاحب تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اور تمہیں بولنے سے پہلے ہی وہ سوال کا جواب دے دیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، طرف صحیح ہو تو یہ طرف کیا تیرے کون تو کے ساتھ کیا مطالعہ کر کے پڑھ کے آنا پڑتا ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، اپنی طرف سے بولنا نہیں ہوتا، سمجھ کے آنا پڑتا ہے، 4 4 5 5 کتابوں کو پڑھ کے آنا پڑتا ہے، سمجھ کے کھیل کھلونا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ کے توڑ کے بولنا پڑتا ہے۔ زبان کو بھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے حرکت اور اسے بھی جنبش اور بھی اس کے اندر بھی کب کبھی ہوتی ہے، ارے کیا بولتے تو کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام میں زیادہ کیوں بولتے تو اللہ کے مسئلہ میں جائیں گے، سمجھ آنی بات، تو وہ مسئلہ سنو پہلے، تو ہمارا اعتراف کیا ہے، ہم بھی پورا دن پڑھ کو نہیں آئے، اب آپ لوگ عوام اگر آ کر علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم کو بھی اعتراف ہے، ہم کو بھی کوئی مسئلہ اب بھی اگر 15 20 سال پڑھ کے اگر سمجھ نہیں آتا ہے، 15 20 سال پڑھنے کے بعد تو پورا دن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن پورا دن نہیں پڑھ بول کر اگر یہ طرف ہوگا تو ہی یہ کوئی سے تو پتہ سمجھ گیا، تو کسی سے پوچھنا اپنے بڑے سے، سب پڑھ لیا، شیطان کا دھوکہ ہے، جب کسی کے دل میں سب معلوم آ گیا بس ختم، اس کی تنزلی شروع، وہ نیچے گرنے کا اسٹپ شروع ہو گیا، اس کا نہیں بولنا، ایسا نہیں بولتے کوئی بھی، جن کو عقل ہوتی ہے، جن کی اصلاح تربیت ہوتی ہے، وہ لوگ ایسا نہیں بولتے، سب آ گیا بولتا، جن کی تربیت نہیں ہوتی ہے وہی بولتے، سب معلوم جاتے ہی کیا بول کرتے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں بول کر بول رہا ہوئے، سب کچھ معلوم بول کر بول رہا نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہونے کی علامت پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھو بھائی حلال ہے نام ہے، فاسٹ چلو دوسرے مسئلے بولنا ہے، تو حلال ہے، کیسا حلال ہے، قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں ہے، تو قرآن میں نہیں ہے، اب جو چیز قرآن میں حدیث میں ہے تو وہ حلال نہیں ہے بول کر نہیں ہے، کسی بھی چیز کے حلال حرام کے لیے، کسی بھی مسئلے کے جائز ناجائز کے لیے ہمارے پاس 4 اصول ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، قیاس، 4 چیزیں ہیں۔ پہلے ہم کوئی مسئلہ آ گیا دیکھیں گے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں ملا کر دیکھیں گے، پھر نہیں تو سنت رسول اللہ نبی کی حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں پھر جا کے اجماع دیکھیں گے، صحابہ کا اجماع، صحابہ کس بات پر متفق ہو گئے دیکھیں گے، نہیں تو پھر قیاس کریں گے۔ اب یہ مسئلہ قیاس کا مسئلہ ہے، اسے ڈیپینڈ کرے سو، ڈیپینڈ قیاس کا تو ڈیپینڈ کرے سو، کس پر ڈیپینڈ کریں؟ گئے پر ڈیپینڈ کریں۔ اب گئے کو دیکھیں کھانے کا اس کا کیا کھاتی ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، بھائی گھاس کھاتی ہے،
اب گئے کو 4 پاؤں، بھینس کو 4 پاؤں، گئے کو 1 دم، بھینس کو 1 دم، ادھر 200 اسے 200۔ اب وہ سیم کھانے کا میٹر یہ کی ہے، اس کی گندگی کا میٹر یہ کی ہے، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جو حکم اس کا وہی حکم اس کا، اس پر قیاس کرے۔ سمجھا کیا؟ دیکھو علماء کی شان اللہ کو بتا رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ جی بات ہے، اس لیے میں ہمیشہ روز بولتا ہوں کہ علماء سے جڑ کر رہو، حلال اور حرام کی تمیز معلوم ہوگی، ورنہ پھر اگر علماء سے جڑ کر نہیں رہے، بھلے آپ نماز پڑھتے رہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، اگر آپ کا رشتہ علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے، فتنوں سے آپ بچنا امپاسبل نہیں بچ سکتے فتنوں سے۔ آپ میرے پاس لوگ فتنوں سے داریاں رکھ کر بھی بچ رہے نہیں، فتنوں میں مبتلا ہے، موقع پر آئے گی بات بتاؤں گا، جمعے کے وقت رکھ لیں۔ چلیں آگے کی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں آگے چلیں۔ تو علماء کے پاس نبی ہے تو نبی سے جا کر پوچھو، نبی ہے تو نبی سے جا کر مسئلہ پوچھو، نبی نہیں ہے وارث سے نبی ہے، وارث سے نبی ہے، ان سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ جو نبی سے جڑ گیا وہ بھی کامیاب، جو وارث سے نبی سے جڑ گیا وہ بھی کامیاب۔ ٹھیک ہے، وہ اصل ہے، ہمیں فرع ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آتی ہے، آ کر شکایت کرتی ہے، ایسا بول رہا ہمارا بچہ بول کر، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلی ہاتھ نازل ہوتی ہے، تمہارے باپ دادا جن سے نکاح کریں ان سے ان کے بچے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آگے چلو، دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایسی باتیں حرکتیں سب جاہلیت کی حرکتیں، کچھ لوگوں نے جگہ بتا دیا نام اسود بن خلف، صفوان بن دوسرا نام ہے، تو وہ آدمی ایسا، کچھ لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی لوگ اپنے باپ دادا کی بیویوں سے مال سے شادی کر لیے تھے، کرنا نہیں ہے، اب جو لوگ کر دیے ہو گیا ختم، اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے ہم کو۔ اب دیکھو آگے کچھ اہم مسائل سمجھو، یہاں بات کیا آئی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا جن سے نکاح کریں ان وہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سوال، اگر باپ دادا کی، یہاں تو آیت کیا آ گئی ہے، باپ دادا جن سے نکاح کریں ان کی بیویاں، باپ کی بیوی دادا کی اوپر کے سب چیزیں، نانا دادا سب کی بیویاں ان کے بچوں کے لیے حرام ہے۔ اچھا اگر باپ دادا میں سے کوئی بندہ اگر زنا کر پڑے تو یہاں نکاح کا لفظ آیا ہے، یہاں نکاح کا لفظ آیا ہے، تو اگر ہمارے باپ دادا میں سے کوئی بندہ غلط کاری کر دیا ہے تو پھر اس عورت سے کیا مسئلہ ہے؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہمارے سوال کرنے سے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ قرآن، اسلام، علماء، مسجد، مدرسے ہمارے لیے جواب ہے، سوال نہیں ہے۔ دشمنوں کے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے پیغام کا ہے۔ ہمارے دل میں ایسا جائز نجائز کا سوال پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ دشمنوں کی طرف جو اعتراضات ہوتے رہتے اسلام پر، اسلام میں جہاد کے لیے کوئی بات بولنے کا کہیں پر اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے، بولنے کا موقع ہے، انتظار ہو ذرا بولوں گا، غریب ہے وقت بولنے کا بولوں گا۔ آگے چلو، تو اب یہ سوال پہلے کیا سوال ہے؟ اگر یہاں آیت میں کیا ہے، تمہارے باپ دادا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ دادا جن عورتوں سے نکاح کر کے رکھ کے چلے گئے تو اب تم ان کی اولاد ان سے نکاح کر سکتے نہیں، تمہیں جائز نہیں ہے۔ اب اگر باپ دادا میں سے کوئی بندہ زنا کر دیا ہے کسی عورت سے، تو پھر وہ زنا کر عورت سے یا اس کی بچیوں سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو فتویٰ دے رہا ہوں، بول تو یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کے یعنی کرام فتویٰ دے کوئی آیت کے تحت پہ مسائل بیان کر کو اب سمجھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، مسائل علماء کرام اس آیت کے تحت میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی ضرورت ہے ہمارے علماء کی، خالی ترجمہ کرنے بات سمجھ میں آتی، اس کی تشریح تفصیل مطلب بیان کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اتنی اہمیت اللہ بتا رہے ہیں۔ آگے سمجھو، باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہو، اگر کوئی عورت باپ دادا کے یا پھر نانا کے نکاح میں عورت رہ چکی ہو تو مقصود صرف وہی عورتیں نہیں ہیں جو جن عورتوں سے ہمارے باپ کسی لڑکی کے باپ دادا نکاح کر دیے، تو جن عورتوں سے ہمارے باپ دادا نکاح کر دیے، تو جن سے نکاح کر دیے وہ عورتیں صرف حرام نہیں ہیں، بلکہ جن سے باقاعدہ نکاح ہوا ہو وہ عورتیں بھی حرام ہے۔ اور دیکھو آیت کا سیدھا مطلب یہ، آیت کا سیدھا مطلب کیا؟
جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر کے چلے گئے وہ عورتیں ماں دادی نانی سب کو حرام ہے. یہ بات آیت کا سیدھا مطلب یہ. اس آیت کا الٹا مطلب کیا ہے؟ دیکھو سیدھا مطلب سمجھنے کے لیے علماء ہونا, الٹا مطلب سمجھنے کے لیے علماء ہونا. ورنہ پھر اگر کسی کا بابا کسی اور سے زنا کر کے وہ کہا کر کے چلا گیا, اس کی اگر کسی بیٹی سے اگر دوسرا اس کے جو بندہ زنا کر کے چلا گیا, اگر یہ بندہ اس کی بچی شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ معلوم نہیں ہوگا تو یہ ہوگا بالکل ہوگا. دیکھو کتنا نازک مسئلے ہیں. ہر معاملے میں میں بول رہا ہوں, روز بولتے یہ بات نہیں, ہر معاملے میں علماء کی آج امت کو سب کی ضرورت ہے. جتنا سانس کی ضرورت ہے انسان کو جینے کے لیے, ایمان کے جینے کے لیے ہر موڑ پر علماء کی ضرورت ہے. میں یہ بولوں گا اس لیے کہ قوم کا رشتہ اگر علماء سے رہے گا, بہت ساری دنیا کے رزق نہیں چلے گا. لوگ داڑیاں بھی ہے, ٹوپیاں بھی ہے, پھر بھی شکیل بن حنیف کا فالوور ہے بندہ. صرف فالوور نہیں ہے, شکیل بن حنیف کا پیغام ہمارے نسل کے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں تک جا کر پیغام پہنچ رہا. شکیل بن حنیف کا پیغام. ابھی شکیل بن حنیف کون ہے؟ ایمان بول دیا, ضرورت نہیں ہے. بول رہا ہوں عقائد سیکھو, عقائد سیکھو. آپ کے لیے بول رہا ہوں سب چیزیں آپ کی محفوظ, آپ کو یادداشت ہونے کے لیے اور آپ کو سبق یاد رہنے کے لیے. میں بار بار بولتا رہتا ہوں, بات ریکارڈ ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ اگر مجھ سے پوچھنے کا موقع نہیں, یا پھر میں مر گیا پھر بھی میری بات ریکارڈ ہو, آپ کو اگر سننا چاہے تو سن سکتے ہو. جب دشمن جھوٹ پھیلائے گا, ہم سب پھیلائے, محبت پھیلائے, جواب دینے کا موقع. دشمنوں پر طرح سے جب اسلام پر اعتراض ہو رہا ہو, اس وقت ہم صرف دشمن جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے اعتراض کر رہا ہو, ہم صرف یہاں بیٹھ کر بولتے رہیں گے یہ ہمارا حد تک کا کام, یہ کافی نہیں ہوگا. دشمن جس ٹیکنالوجی اور جس انداز سے اسلام پر اعتراض کر رہا ہے, ہم کو جواب دینے کے لیے بھی وہی اسٹائل اختیار کرنا پڑے گا. بات ہے سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی؟ آگے چلو. تو نکاح کر دیے تو پھر وہ عورتیں بھی ان کی عورت کے لیے, ایک بندہ اگر کسی سے عورت سے نکاح کر دیا پھر اس کی ان عورتوں سے یہ مرد مانے کے بچے اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. یہ مطلب تو آیت سے سیدھا مطلب سمجھ رہا. اس کا الٹا مطلب بھی کیا؟ اگر کسی کوئی مرد مانا اپنی بیوی تھی وہ تو حرام ہے اس کے بچوں کے لیے, اس کے بچوں کے لیے. لیکن یہ مرد مانا کسی اور عورت سے منہ کالا کر دیا, زنا کر دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو آیت کا الٹا مطلب سمجھو. اگر یہ بندہ کسی اور سے منہ کالا کر دیا, زنا کر دیا, تو پھر پیسہ نکاح کرے سو عورت سے, اس کے بچے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے یہ مرد ماں اگر کسی عورت سے تعلق رکھ کے تھا, صحبت کر دیا ہے, زنا کر دیا ہے, منہ کالا کر دیا ہے, بدکاری کر دیا ہے, تو پھر جیسا یہاں اپنی بیوی سے اس کے بچے کے لیے نکاح کرنا حرام ہے, بالکل اس طریقے سے اگر یہ مرد مانا کسی عورت سے منہ کالا کیا ہے تو اس عورت سے یا اس کے بچوں سے نکاح کر بچیوں سے نکاح کرنا بھی اس کے بچوں کے لیے, مرد بچوں کے لیے حرام ہے. بات اتنا مسئلے ہیں, ایسے لاکھوں کے مسئلے سمجھنے کے لیے علماء کا ساتھ جڑنا پڑے گا, ورنہ پھر جڑے لوگ کوئی بات پوری نہیں ہوتی. آگے سمجھو کوئی بات نہیں, بلکہ وہ تمام عورتیں مراد ہیں جن سے ناجائز تعلقات ان کا باپ خالی کر چکا تھا. وہ سب جن سے ناجائز یا ناجائز تعلق رہ چکا ہے تو وہ تمام عورتیں حرام ہیں. ایک مرد مرا شادی کیا تو شادی جس نے کیا ہے ان عورتوں سے اس کے بچے شادی نہیں کر سکتے. اگر یہ مرد مرا کسی سے غلط تعلقات رکھتا ہے, ناجائز تعلقات, تو پھر اس کے بچے اس عورت سے اس کی بچیوں سے شادی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آتے ہیں؟ دیکھو آگے چلو. اماں عائشہ فرماتی ہیں, روایت بیان کرتی, دیکھو زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے. ان چاروں میں سے بھی ایک طریقہ سلیقہ مند تھا. سو آج جو طریقہ ہے اس میں سے ایک طریقہ تھے. سو یہ 3 طریقے وہ ظلم ستم اور ناجائز اور حرام طریقے تھے. تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں جنت میں جانے کے ایک ہی طریقہ ہے. جنت میں جانے کے لیے ایک ہی طریقہ, ایک ہی راستہ راستہ ایک ہے, طریقے الگ ہے. یہ اچھی بات ہے. جنت میں جانے کا راستہ طریقہ ایک ہے, راستے الگ الگ ہے. مثال سمجھو, ایسا بھی مسجد میں آنا ہے, نماز پڑھنا یہاں 600, یہاں پاس کرنا 100, لیکن آنے کے راستے الگ ہے. جنت میں جانے کے لیے کیا منع ہے؟ طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات آئیڈیل نمونہ وہ ہے, تو اس کے لیے راستے مختلف ہیں. الگ الگ طریقے سے ہم کام کر کے جنت میں جا سکتے ہیں, لیکن طریقہ وہی ہونا, پیغمبر کا راستہ پیغمبر کا چھوڑنا,
پیغمبر کا راستہ ہو، لیکن شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہے، شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہے. اور اگر مسجد کو ادھر سے آ رہا ہو تو میں مسجد کو جا رہا ہوں، اگر اس طرف کے بارے والے ادھر سے آ رہے ہیں مسجد کو طرف سے ہو. چاہے آپ ایسا قرآن پڑھ کے پڑھا کے قوم کو سجا دیں، مقصد کیا ہے؟ قوم کو بیدار کرنا ہے. اگر آپ جماعت کی وجہ سے کام کرتے ہیں مطلب مقصد کیا ہے؟ قوم کو بیدار کرنا ہے، دین کو. ختم نبوت کا لوگ کام کرتے ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ قوم کے خیر کو دور کرنا ہے. سب کا مقصد وہی ہے. اگر کچھ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں تو ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ دین کا پرچم بلند کرنا. سب کا مقصد یہی چیز سب کا کیا؟ پھر کوئی بات تو راستے طریقہ پیغمبر کا ہو، پیغمبر کی تعلیمات رکھ کر اگر شکل الگ الگ ہو تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن شکلوں کو دین نہیں سمجھنا دے، شکلوں کو ہی اگر دین سمجھ جائیں گے تو پھر فتنہ فساد برپا ہوگا، مار دھاڑ مارم والی کاٹم کٹی ہوگی. اب لوگ شکلوں کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھو ایسا، شکلیں الگ ہے، راستہ الگ ہے پیغمبر کا. اور آگے چلے تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے. نظر کیا آ گیا؟ برائی کے طریقے اور فیشن کے طریقے الگ الگ ہیں. عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے، طریقے الگ ہے. لیکن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ان تمام طریقوں سے ہٹ کر یہ سب طریقے ناجائز ہیں. ناجائز طریقے بلد کے ہوں گے، جائز طریقہ یہی ہوگا. ہم کو جائز طریقے پر چلنا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے. برے طریقے بلد کے ہوں گے، صحیح طریقے یہی ہوگا. ہم کو برے طریقوں کو چھوڑ کر صحیح طریقے پر چلنا پڑے گا. آگے سمجھو. تو اما عائشہ فرماتی ہیں زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے ٹوٹل 4 طریقے تھے، ان میں سے صحیح طریقہ یہی تھا. پہلا طریقہ کیا؟ نمبر 1، ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا اس کے تربیت میں رہنے والی بچی کو نکاح کا پیغام دیا جاتا، پھر وہ مناسب مہر مقرر کر کے اس لڑکی کا اس آدمی سے نکاح کر دیتا. یہی نکاح کا صحیح طریقہ ہے. ایک آدمی ایک بچی کے بابا کو پیغام دیتا کہ میں تمہارے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور بچی سے. یہ آدمی کیا کرتا؟ بابا یا پھر اس کے طرف جو بچی ہوتی تھی بھان یا بیٹی یا کوئی اور، تو ان کیا کرتا تھا جو اس سے نکاح کا پیغام بھیجا پوچھا ہے اس سے بولتا تھا تو مہر کیا دیتا بابا، تو مہر کیا دیتا بول کر بعد میں طے ہوتا تھا. انا سے ایک مقام سمجھو، سمجھ میں بات کیا ہے؟ یہاں سے نکاح کے وقت میں مہر طے کرنا چاہیے. اچھی بات ہے پوچھنا بولنا طے کرنا آپس میں پہلے. مہر تو طے نہیں کرتے، جو جہیز طے کر لیتے، جائز کام نہیں کرتے، حرام کام کر دیتے، صحیح کام نہیں کرتے. ہندوؤں کا طریقہ کا وہ جو جہیز کا وہ کام تو کرتے، اسلام پر فالو نہیں کرتے، اسلام پر پیغمبر کو فالو نہیں کرتے، قرآن کو فالو کرتے، کافروں کو فالو کرتے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. علامہ اقبال نے آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کہہ دیا ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ وہ مسلمان ہیں جو شریعت پر عمل کرتے، یہ وہ مسلمان ہیں جو سنت پر عمل کرتے، یہ وہ مسلمان ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، یہ مسلمان ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. یہی فرمایا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. مسلمان کو ہونے کا دعویٰ تو کرتے لیکن اللہ کو مانتے ہی مانتے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے، مہر ماننا ہے. بچے والے پوچھتے نہیں، بچے والے بھی دین کے کتاب 116 بڑی نازک بات بیان کر رہا ہوں. کہیں جا کر پروجیکٹ پر منہ کالا کرنا ہو تو پھر سمجھنے کو مل جائے گی آپ کو. حلال حرام چیز کے لیے بندہ 5000 کا سال خرچ کر رہا ہے، ممبئی جا کر، کلکتہ جا کر، بنگال، دلی جا کر. حلال حرام کے لیے 5000 خرچ کرنے تیار ہے، حلال کے لیے 5000 کرنے تیار نہیں ہے. تو آپ کو مل سکتا ہے. سو پہلی بات غلیظ اور گندی خبیث چیز کے لیے بندہ 5000 خرچ کر سکتا ہے تو پھر اللہ نے آپ کے صحیح حلال کر دوں بولا تمہارے لیے. کیا اس حلال چیز کے لیے بندہ اچھی چیز کے لیے 2000 5000 دے سکتا ہے؟ دینا چاہیے. بس ٹھیک ہے، بس بیان کرنے کے موقع نہیں، وہاں پر بیان کرو انشاءاللہ. بڑی نازک مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھو، زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے ٹوٹل 4 طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ صحیح تھا اور اب بھی وہی طریقہ چل رہا ہے. بقیہ 3 طریقے کون سے تھے انشاءاللہ کل زندگی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے اس ایک طریقے کے مطابق آج کے مسلمانوں کو فالو کر کے شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 طریقے غلط ہے، کل بیان کروں گا.
کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان